میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ آئیے ایک سماعت فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ اے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے آئیے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کے مزید 2 مدنی پھول بھی سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے آپ بیان سننے کی چند اچھی نیتیں فرما لیجئے، انشاءاللہ اچھی نیتوں پر خوب ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ نیت فرمائیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ایک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ میں بھی چند اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ترجمہ کنز الایمان۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے،
اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، اللہ کو دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں ایک بار شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہو گئی۔ دوپہر سے پہلے غشی طاری ہوئی اور عصر تک رہی۔ حافظ ملت مولانا عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت کے لیے حاضر تھے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا، کیا وقت ہے، یعنی ظہر کا وقت ہے یا نہیں؟ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور اتنے بج گئے ہیں، اب ظہر کا وقت نہیں۔ یہ سن کر اتنی اذیت پہنچی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا، کیا حضور کو کہیں درد ہے، کہیں تکلیف ہے؟ جواب فرمایا، بہت بڑی تکلیف ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور آپ تو بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں نماز قضا ہونے پر کوئی مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ فرمایا، آپ مواخذہ یعنی پوچھ گچھ کی بات کر رہے ہیں، وقت مقررہ پر دربار الہی عز و جل کی ایک حاضری سے تو محروم رہا۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے کس قدر پابند اور نماز سے کیسی کمال محبت فرمانے والے تھے کہ شریعت کی طرف سے رخصت کے باوجود بھی بے ہوشی کی حالت میں نماز چھوٹنے پر اس قدر رنج و ملال ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں بھی نمازوں سے محبت اور عبادت کی لذت سے بہرہ مند فرمائے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر بھی بہت سختی سے پابند تھے کہ مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز پڑھیں، بلکہ اگر کسی وجہ سے مؤذن صاحب وقت مقررہ پر نہ پہنچے تو سبحان اللہ عز و جل آپ خود ہی اذان دے دیا کرتے تھے۔ قدیم دولت خانے سے مسجد بالکل قریب تھی، وہاں تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن جب نئے دولت خانے قادری منزل میں رہائش پذیر ہوئے تو آس پاس میں دو مسجدیں تھیں، ایک بازار کی مسجد، دوسری بڑے بھائی کے مکان کے پاس جو نواکی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دونوں مسجدیں فاصلے پر تھیں۔ اس وقت بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ بازار والی مسجد نسبتاً گھر سے قریب تھی، مگر راستے میں بے تکی نالیاں وغیرہ بنی ہوئی تھیں، اس لیے نواکی مسجد نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک کنواں تھا، ابھی کچھ اندھیرا تھا اور راستہ بھی ناہموار تھا۔ بے خیالی میں کنویں پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ کنویں کے غار میں قدم رکھ دیتے، اتنے میں ایک عورت آ گئی اور زور سے چلائی،
ارے مولوی صاحب کنواں ہے رک جاؤ ورنہ گر پڑیو، یعنی کہیں گر نہ جائیے گا۔ یہ سن کر حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدم روک لیا اور پھر کنویں سے اتر کر مسجد گئے۔ اس کے باوجود مسجد کی حاضری نہیں چھوڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز باجماعت ادا کرنے کا کیسا جذبہ تھا کہ ضعیف العمری میں جبکہ بینائی بھی کافی کمزور ہو چکی تھی، اس قدر مشقت کے باوجود نماز باجماعت ادا فرمانے مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ مگر افسوس کئی مسلمان محض سستی اور غفلت، معمولی پریشانی اور بیماری کی حالت میں نماز باجماعت ترک کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پابندی کریں، کہ مسجد میں نماز کے لیے جانے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر جماعت سے نماز پڑھے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر جماعت نکل گئی پھر بھی اس فضیلت کا حقدار ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں فقط حصول ثواب کی نیت سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو کامل وضو کرے اور مسجد کی طرف چلے تو دایاں قدم اٹھانے پر اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور بایاں قدم رکھنے پر اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مسجد سے قریب رہو یا دور۔ پھر جب وہ مسجد میں آتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ مسجد میں حاضر ہو اور اس کی بعض رکعتیں نکل چکی ہوں اور بعض باقی رہ گئی ہوں، اسے چاہیے کہ جو رکعتیں وہ پا سکے امام کے ساتھ پڑھ لے اور باقی رکعتیں مکمل کر لے، تو بھی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت سے حاضر ہوا لیکن جماعت ہو چکی تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز ادا کر لے، کہ اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، یاد رہے جان بوجھ کر نماز باجماعت کا وقت نکال دینے والے کو یہ فضیلت تو کجا بلکہ ترک جماعت کا گناہ بھی ملے گا۔ آئیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے چند ابتدائی حالات بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ 1300 سنہ ہجری بمطابق 1882 میں مشرقی یوپی ہند کے قصبے مدینۃ الاولیاء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین علی رحمت اللہ المبین اور دادا حضور خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فن طب کے ماہر تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا حضرت مولانا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قصبے ہی میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر جون پور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاذ مولانا محمد صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ اسباق پڑھے، پھر جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہیں سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کی۔ حضرت محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
اپنے ہونہار شاگرد کی عبقری یعنی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا. آپ سنیں گے تو امید ہے آپ خوش ہوں گے کہ آپ کے استاد صاحب نے کتنے شاندار الفاظ کے ساتھ آپ کی صلاحیتوں کا اظہار فرمایا. آپ کے استاد صاحب نے کیا الفاظ فرمائے؟ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے. پھر سنیں کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے. سبحان اللہ عز و جل. آئیے ذرا یہ بھی سنتے ہیں کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی خوبصورت گندم گو یعنی گندمی رنگ، مضبوط اور قوی جسم کے مالک تھے. چہرہ مبارک وجیح یعنی پروقار اور بارونق، رنگت گندمی، کشادہ پیشانی کے ساتھ بڑی چمکدار آنکھیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھویں گھنی اور داڑھی مبارک بھی کافی گھنی تھی. جسم مبارک بھرا ہوا، لحیم شہیم اور سڈول یعنی سمارٹ تھا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد مبارک میانہ اور معتدل تھا. اللہ تعالی نے آپ کو زبردست قوت حافظہ عطا فرمایا تھا. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حافظہ بڑا ہی مضبوط تھا. دوران طالب علمی حافظہ کی قوت، شوق و محنت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طلبہ سے بہتر سمجھے جاتے تھے. ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی یا سنی ہے، اور 3 مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو ان کو وہ زبانی یاد ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. آپ کی تدریس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ صوبہ بہار ہند پٹنہ میں مدرسہ اہل سنت ایک ممتاز درسگاہ تھی. وہاں کے متولی مدرسہ قاضی عبد الوحید مرحوم کی درخواست پر حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ اہل سنت پٹنہ کے صدر مدرس کے لیے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتخاب فرمایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ استاذ محترم کی دعاؤں کے سائے میں پٹنہ پہنچے اور پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریا بہائے، ایسے دریا بہائے، ایسے دریا بہائے کہ علماء و طلباء اش اش کر اٹھے. خلیفہ اعلی حضرت حضرت مولانا قاضی عبد الوحید عظیم آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خود بھی بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمی وجاہت اور انتظامی صلاحیت سے متاثر ہو کر مدرسہ کے تعلیمی امور بھی آپ کے سپرد کر دیے. سبحان اللہ. ابھی تک آپ نے ظاہری طور پر امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی تھی. آئیے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کس وقت ان کو پہلی مرتبہ ظاہری طور پر دیدار اعلی حضرت نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی خواب میں دیدار اعلی حضرت نصیب فرما دے. کچھ عرصہ بعد قاضی عبد الوحید رحمت اللہ تعالی علیہ بانی مدرسہ اہل سنت پٹنہ شدید بیمار ہو گئے. قاضی صاحب ایک نہایت دیندار اور دین پرور رئیس تھے، یعنی مالدار بھی تھے. آپ نے ساری زندگی خدمت دین ہی کو اپنا شعار بنایا. ان کی پرہیزگاری اور مدنی سوچ ہی کی کشش تھی کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے مصروف بزرگان دین قاضی صاحب کی عیادت کے لیے کشاں کشاں روہیل کھنڈ سے پٹنہ ان کے پاس تشریف لے کر آئے. اسی موقع پر صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی بار میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی.
اعلی حضرت کی شخصیت میں ایسی کشش تھی، ایسی کشش تھی، ایسی کشش تھی کہ بے اختیار صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف مائل ہو گیا، اور اپنے استاذ محترم حضرت سیدنا محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشورے سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہو گئے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں ہی قاضی صاحب نے وفات پائی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو قبر میں اتارا۔ قاضی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد مدرسہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا جن کو علم دین سے بالکل بھی تعلق نہ تھا۔ قرائن سے ایسا معلوم ہوا کہ خدمت دین جو مقصود اصلی ہے اب یہاں ممکن نہیں، لہذا یکم رمضان المبارک 1326 ہجری کو صدر الشریعہ واپس وطن آ گئے اور مدرسہ میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، بھیج دیا۔ چونکہ آپ کا خاندانی پیشہ حکمت تھا، لہذا والد صاحب کے مشورے سے اس فن کی تحصیل کے لیے حکیم عبد الولی صاحب کے پاس لکھنؤ چلے گئے۔ 2 سال میں تحصیل و تکمیل کے بعد وطن واپس ہوئے اور مطب یعنی اپنا کلینک شروع کیا۔ خاندانی پیشہ اور خداداد قابلیت کی بنا پر مطب نہایت کامیابی کے ساتھ چل پڑا۔ سلسلہ معاش سے مطمئن ہو کر 1329 ہجری میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاذ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد برحق اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے عازم سفر یعنی سفر کا عزم کیا، اور حضرت محدث سورتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب پہنچے اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کا لائق فائق اور محنتی شاگرد رشید تدریس چھوڑ کر مطب یعنی کلینک میں مشغول ہو گیا ہے تو بے حد غمگین اور افسردہ ہوئے۔ محدث سورتی سے ملنے کے بعد چونکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا ارادہ بریلی شریف حاضر ہونے کا بھی تھا، چنانچہ بریلی شریف جاتے وقت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خط اس مضمون کا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تحریر فرما دیا کہ جس طرح ممکن ہو آپ ان یعنی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خدمت دین اور علم دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں، میں جب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دریافت فرمایا، مولانا کیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ مطب کرتا ہوں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مطب بھی اچھا کام ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، یعنی علم 2 ہے، علم دین اور علم طب، مگر مطب کرنے میں یہ خرابی ہے کہ صبح صبح قارورہ یعنی پیشاب دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد مجھے قارورہ یعنی پیشاب دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی، اور یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا کشف تھا، کیونکہ میں امراض کے تشخیص میں قارورہ یعنی پیشاب ہی سے مدد لیتا تھا، اور یہ اعلی حضرت کا تصرف تھا کہ قارورہ بینی یعنی مریضوں کا پیشاب دیکھنے سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اس ملاقات میں اعلی حضرت نہایت لطف و کرم سے میرے ساتھ پیش آئے اور انہوں نے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس ہی قیام کا حکم فرمایا اور دل بستگی یعنی دل لگانے کے لیے کچھ تحریری کام وغیرہ سے پرد فرما دیا۔ صدر الشریعہ تقریباً 2 مہینے امام اہل سنت کے پاس بریلی شریف میں حاضر خدمت رہے۔ رمضان کی آمد کے پیش نظر صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو میرے آقا
اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا جائیے، لیکن جب کبھی میں بلاؤں تو فوراً چلے آئیے۔ گھر جانے کے چند ماہ بعد بریلی شریف سے خط پہنچا کہ آپ فوراً چلے آئیے۔ چنانچہ صدر الشریعہ دوبارہ بریلی شریف حاضر ہو گئے اور اعلی حضرت نے بریلی شریف میں آپ کے مستقل قیام کا انتظام فرمایا، اور سبحان اللہ ایسا انتظام فرمایا، ایسا انتظام فرمایا، ایسا انتظام فرمایا کہ اس انتظام کے بعد صدر الشریعہ کو 18 سال امام اہل سنت کے ساتھ گزارنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بریلی شریف میں 2 مستقل کام تھے۔ جو 2 مستقل کام تھے ان میں ایک مدرسہ منزل الاسلام میں تدریس اور دوسرا پریس کا کام تھا۔ سبحان اللہ، اس طرح کے اہم کاموں کی ذمہ داری آپ کی ذمہ تھی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت زیادہ کوشش اور عزم و استقلال سے اس دور کے بڑے بڑے علماء حیران تھے۔ اعلی حضرت کے بھائی حضرت ننھے میاں مولانا محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ سبحان اللہ، سنیے اعلی حضرت کے بھائی ان کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، اور وہ بھی ایسی مشین جو کبھی فیل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی، وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جب صدر الشریعہ کو 18 سال تک امام اہل سنت کی فیض بابرکت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی تو آسمان علم و حکمت پر ایسے روشن ستارے بن کر چمکے کہ بڑے بڑے علماء آپ کی علمیت کے قائل ہو گئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، جیسے صدر الشریعہ کو امام اہل سنت کی صحبت ملی، اس پرفتن دور میں بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا پاکیزہ مدنی ماحول اس مدنی صحبت کو پانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں پانے، سنتیں اپنانے، نماز باجماعت کا ذہن بنانے، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے اور نیکیوں میں دل لگانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اعلیٰ اخلاقی اور صاف غیر محسوس طور پر کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کرے اور رائے خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرے۔ ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے اپنے سابقہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دل آخرت اچھی کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں گناہوں پر ندامت محسوس ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہت زیادہ ذہین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ سبحان اللہ، آپ کی علمی شان و شوکت کے کیا کہنے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت سے علوم و فنون میں بڑی مہارت حاصل تھی، لیکن انہیں تفسیر، حدیث اور فقہ میں خصوصی لگاؤ تھا۔ فقہی جزیات ہمیشہ نوک زبان رہتے تھے۔ اسی بنا پر اس وقت کے مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو صدر الشریعہ کا لقب عظیم عطا فرمایا تھا۔ صدر القوم عربی زبان میں قوم کے سب سے افضل اور سب سے محترم شخص کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے صدر الشریعہ کا مطلب یہ بنے گا کہ شریعت جاننے والے یعنی علماء میں سب سے بزرگ و برتر شخص۔ تو اعلی حضرت کے آپ کو دیے گئے لقب سے ظاہر ہوتا ہے
کہ واقف اسرار شریعت امام اہل سنت کو بھی صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کی جلالت علمی یعنی علمی شان و شوکت کا اعتراف تھا، جب بھی آپ نے صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی کو ایسے عظیم الشان لقب سے مشرف فرما کر ان کی جلالت علمی کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، آئیے ان کے چند کارنامے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ شریعت کے امام، طریقت کے چاند، حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی شریعت و طریقت کی خدمت میں گزاری۔ اے کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے، یا اللہ ہمیں بھی شریعت و طریقت کے مطابق دین کی خدمت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس حیات طیبہ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جن پر آج بھی عقل عالم حیران ہے۔ آئیے آپ کے چند علمی کارناموں کے بارے میں سنتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی کارناموں میں سر فہرست بہار شریعت کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں عقائد سے لے کر معاملات تک کے تمام ضروری مسائل کا احاطہ کیے ہوئے 17 حصوں پر محیط ہے۔ منقول ہے فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری سینکڑوں علماء دین نے مل کر حضرت سیدنا شیخ نظام الدین کی نگرانی میں عربی زبان میں مرتب فرمائی، مگر قربان جائیے کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہی کام اردو زبان میں تنے تنہا کر کے دکھا دیا، اور علمی ذخائر سے نہ صرف مفتاحب اقوال چن چن کر بہار شریعت میں شامل کیے، بلکہ سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث بھی موضوع کے مناسبت سے درج کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب یعنی بہار شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تولتے۔ اور یقیناً یہ آپ کا پاک و ہند کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ضخیم بہت بڑی عربی کتب میں پھیلے ہوئے فقہی مسائل کو سلکے تحریر میں پرو کر ایک مقام پر جمع کر دیا۔ ان میں بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں جن کا سیکھنا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر فرض عین ہے۔ اس کی تصنیف کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اردو زبان میں اب تک کوئی ایسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی جو صحیح مسائل پر مشتمل ہو اور ضروریات کے لیے کافی ہو وافی ہو۔ اسی غرض سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب میں حتی الوسع یہ کوشش کی گئی کہ عبارت بہت آسان ہو کہ سمجھنے میں دقت نہ ہو، اور کم علم عورتیں اور بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس تصنیف کی خوبی یہ بھی ہے، وہ کتنی پیاری خوبی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے حصے کا مطالعہ فرما کر ان پر تقریض بھی رقم فرمائی، یعنی لکھی ہے۔ اس کتاب میں جا بجا فرض علوم کے ساتھ قرآنی آیات کے انوار، احادیث طیبہ کے گلزار اور ہر حصے میں پھیلے ہوئے بے شمار خوشبودار شرعی مسائل اپنی مہک لٹا رہے ہیں۔ یقیناً اس کتاب کو پڑھنے سے نہ صرف دل و دماغ روشن ہوتے ہیں بلکہ کئی معاملات میں شرعی رہنمائی بھی نصیب ہوتی ہے۔ بہار شریعت کے اس عظیم علمی ذخیرے کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے مدنی علماء نے تخریج و تسہیل اور کہیں کہیں حواشی لکھنے کی بھی سعی فرمائی ہے، اور الحمدللہ عز و جل مکمل کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ سادہ ایڈیشن 3 جلدوں میں اور رنگین جہیز ایڈیشن 6 جلدوں میں مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو ریڈ یعنی پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ان کے کارناموں میں سے ایک عظیم الشان کارنامہ کیا ہے؟ سبحان اللہ عز و جل، کہ آپ کنز الایمان شریف کا ترجمہ کروانے والے محرک ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف میں قیام کے دوران صحیح اور اغلاط سے منزہ احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق ایک ترجمہ کی حاجت محسوس کی۔ ترجمہ قرآن پاک کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی تو ارشاد فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی طباعت کا اہتمام کون کرے گا؟ باوضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا، اور تصحیح بھی ایسی ہو کہ اعراب، نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس میں ہم وقت باوضو رہے، بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئے نہ کاٹے، پتھر کاٹنے میں بھی احتیاط کی جائے، اور چھپنے میں جوڑیاں نکلتی ہیں ان کو بھی احتیاط سے رکھا جائے۔ تو آپ نے عرض کی انشاءاللہ عز و جل جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے ایسا نہ ہو سکا تو جب ایک چیز موجود ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ کوئی شخص اس کے تباہ کرنے کا انتظام کرے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں کوشش کرے، اور اگر اس وقت یہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ اس کے نہ ہونے کا ہم کو بڑا افسوس ہوگا۔ آپ کے اس معروض کے بعد ترجمہ کا کام شروع کر دیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی کوشش اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں اس التجا کے بعد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت کو عظیم الشان ترجمہ قرآن کنز الایمان عطا فرما دیا، اور یوں یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی عظیم صدقہ جاریہ ہوا۔ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، ماشاءاللہ بہت ذہین بھی تھے، بڑی منفرد کیفیات تھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت میں بڑی سادگی تھی۔ آئیے آپ کو آپ کے سادگی کے چند انداز اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے محبت کے کچھ انداز بھی آخر میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اسلاف کی نقالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صدر الشریعہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین اور فقیہ ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے۔ ان کی عاجزی اور سنتوں سے محبت ہی تھی کہ استاذ الاساتذہ یعنی استادوں کے استاد ہونے کے باوجود سبحان اللہ عز و جل اپنے گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ گھر میں ترکاریاں چھیلتے، کاٹتے اور دوسروں کو بھی دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر کے کام کاج سے کسی بھی قسم کا آر محسوس نہ فرماتے، بلکہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بخوشی سارے کام خود سر انجام دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی بند پڑے، کوئی عذر نہ ہو تو گھر کا کام کاج بخوشی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا سبحان اللہ عز و جل یہ محسن انسانیت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گانٹھتے، کپڑوں میں پیون لگاتے اور وہ سارے کام کیا کرتے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کسی کام میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ بکری کا دودھ دھو لیتے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، نالین شریف میں پیون لگا لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں کام کر لینا صالحین کا طریقہ ہے، کسی جائز کام میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کپڑے خود دھو لینا، اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے کاش ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں سے کچھ سیکھنے اور ان پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کرتے رہیں گے اور روزانہ فکر مدینہ کی برکتیں لوٹتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاریں گے، اور اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں ان کا پڑوس بھی مل ہی جائے گا۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر میں ایک مختصر سی مدنی بہار بھی سن لیجئے۔ لیا شہر صوبہ پنجاب کے ایک مقیم نوجوان کا بیان ہے کہ میں سنتوں سے دور فیشن کے نشے میں مخمور تھا، نت نئے تراش خراش والے کپڑے پہننا، فضولیات و لغویات میں اپنے قیمتی لمحات ضائع کرنا میرا معمول تھا، ذکر الہی سے یکسر غافل ہو چکا تھا، نیکیوں بری زندگی گزارنے کا ذہن کچھ یوں بنا کہ ایک بار مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت حصے میں کیا آئی، میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عام فہم انداز میں بیان کیے جانے والے ڈھیر معلومات کا انمول خزانہ لوٹنے کا سنہری موقع ملا۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی کرنوں سے میرا تاریک دل روشن ہو گیا، سابقہ زندگی پر ندامت ہونے لگی، لہٰذا میں نے بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے فیشن کی نحوست سے جان چھڑائی اور سنتوں پر عمل کرنے اور نمازوں کی پابندی کا عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کر لیا۔ جلد ہی سر پر سبز امامہ شریف سجا لیا، داڑھی شریف سے چہرہ پر نور کر لیا اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے منسلک ہو گیا۔ نیکی کی دھومیں مچانے کے جذبے کے تحت ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر میرا معمول بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل تادم تحریر مبلغ دعوت اسلامی کی حیثیت سے سنتوں کا پرچار کر رہا ہوں۔ آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔